Exploring masculinities, the closer we come to uncovering some form of exemplary masculinity, a masculinity which is solid and sure of itself. The clearer it becomes that masculinity is structured through contradiction. The more it asserts itself, the more it calls itself into question. Manhood is not bestowed at the outset, it must be constructed, or let us say, manufactured. A man is therefore a sort of artifact, and as such, he always runs the risk of being found defective. So we are here at University of Management and Technology to explore masculinities. Let's explore masculinities together. अस्सलाम वालेकुम। मैस्कुलिनिटी एक्चुअली सोशली कंस्ट्रक्टेड बिहेवियर है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मर्दों को ऐसा होना चाहिए। कि थोड़ा सा अगर मैं इसका एक डिफरेंट एंगल अंडरस्टैंड करूँ कि ये मस्कुलिनिटीज जो हम प्ले कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो माशरे का मर्द है उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन का भी बाइस बन रही है। वो डिस्क्रिमिनेशन ऐसे है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो उसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं या जहाँ पे कोई उसके साथ कमी हो रही होती है वो उसको रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पा रहा होता। सो बेसिकली मैस्कुलिनिटी जो है वो सर्टेन बिहेवियर, सर्टेन ट्रेट्स का नाम है जो सोसाइटी कंसिडर करती है अप्रोप्रिएट फॉर अ मैन। So Pakistan society is highly patriarchal society. लड़के डरते नहीं है, उन्हें डर नहीं लगता है, उनके इमोशंस को सप्रेस किया जाता है और एंगर और ऐसी चीज़ों को उनकी पर्सनैलिटी का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो मस्कुलिनिटीज का ट्रेंड है पाकिस्तान में, स्पेशली यूथ में, अगर अब आप देखें तो वो मुझे एज अ एकेडेमिया में होते हुए जब मैं स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, लेकिन अभी इंटरमीडिएट स्टेज में है, फ्लक्स में है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूथ जो है उसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा यंग फीमेल्स के साथ है। तो जब हम फीमेल की बात करते हैं तो वहाँ जहाँ पे वो टॉल डार्क हैंडसम मेल को आइडियलाइज कर रही होती हैं, वहाँ पे वो केयरिंग, लविंग, प्रोटेक्टिव मगर अंडरस्टैंडिंग मेल को भी एक्सपेक्ट कर रही होती है। मुझे लगता है कि ये जब एक्सपेक्टेशंस डेली बेसिस पे मेल्स को कम्युनिकेट हो रही हैं तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा एक मर्द के अंदर अग्रेसिवनेस को कम करने की रियलाइज मेल करता है कि अब मैं सिर्फ एग्रेसिव होकर कंट्रोलिंग होऊंगा तो एक अच्छा मर्द साबित नहीं होगा। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 डिफरेंट थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स से मिलकर बने हैं। एक नंबर 1 इज द आइडियोलॉजी जिसको हम मैस्कुलिन आइडियोलॉजी कहते हैं कि क्या बिलीव्स होने चाहिए, असर्टिवनेस होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। से ही कंस्ट्रक्ट होती है। मे बी सम एक्शंस आर considered masculine in Asian society, but those type of actions are not considered as masculine in some Western societies. Thank you very much, Mr. Shoaib, first for inviting me for these comments on sociology and masculinity. So, my view about sociology as a discipline is that it's a very important discipline. Nowadays, I believe masculinity is about misrepresentation, miscommunication. My view of masculinity is okay. Rather than having these kind of attitudes or behavior or attributes which are repressive, which are more injustice producing in the society, I would be advocating masculinity which is very kind, which is very caring, which is very compassionate, which is very looking after people around you, whether they are masculine or whether they are feminine. मेल बिहेवियर जो है ये रेफर करते हैं बहुत सारे रोल्स के साथ, ये चेंज भी करते हैं। शायद एक फादर जब मस्कुलिन रोल में होगा तो बड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा होता है जब अपने बच्चों के साथ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ब्रदर का जो रोल अडॉप्शन और जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट होगी, इसी तरीके से हस्बैंड की डिफरेंट होगी। मस्कुलिनिटी बेसिकली हमारे बिहेवियर और एट्रीब्यूट सोसाइटी के होते हैं। बेसिकली कल्चर हमारा और सोसाइटी उसको स्पेसिफिकली एक मेल के साथ स्पेसिफाई कर देता है। उसको आम अल्फाज में हम लोग मैनहुड भी कहते हैं। मैन के लिए यूज़ की गई, जिसमें मतलब कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में मतलब कि मैस्कुलाइन के लिए, और मैस्कुलाइन को हम जो हमारी सोसाइटी मतलब कल्चरली हम देखते हैं तो एक पावरफुल फिजिकली होना चाहिए
چونکہ یہ پاور ہے اور لوگ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں اس کے تھرو کہ جی مسکولر ہے، اس کے اندر پاور ہے، اور لوگ موسٹلی پیٹریارکل سوسائٹی میں اس کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. اور جیسے کہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے فادر گرینڈ فادر جو بھی بڑے ہمارے ہوتے ہیں وہ اسی وے آف پیٹرن پہ چلے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بھی اس طرف لے کے جاتے ہیں. تو وہ جو فرسٹریشن ہے سم ٹائمز، وہ مسکولینٹی صرف پھر اس فرسٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس فرسٹریشن کو اوور کم کرنے کے لیے بھی وہ مسکولینٹیز ریفر ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک سیکشن آف مسکولینٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈومینیٹنگ ہے، کنٹرولنگ ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دوز مینس ہو آر ایکچولی ناٹ ڈومینیٹنگ، ہو آر ایکچولی ناٹ کنٹرولنگ؟ تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اس میسکولینٹی جو کہ ایک سوشلی کنسٹرکٹیڈ چیز ہے اس کی وجہ سے پریویلنٹ ہے. اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر عورت بہت زیادہ اسٹریس ہو رہی ہے، اس کی کوالٹیز کو اس طریقے سے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. دے آر گڈ ڈیسیجن میکرز، دے کین ارن، دے کین پرفارم بیٹر ان ایوری فیلڈ آف لائف. جیسا کہ دنیا میں آپ ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز اور چیزیں دیکھیں تو عورتیں موجود ہیں، لیکن میسکولینٹی کی وجہ سے ہم ان کی اس سوشلی لرن بیہیویئر کی وجہ سے انڈرمائن کرتے ہیں ان کی کوالٹیز کو. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. Considering masculinity to be very common sense. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میلز اور میل گیز نے ساری چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے ود ان آر اسٹرکچر، تو obviously وہ میلز کو ہی سارا کا سارا پریویلیج دیں گے. مرد کی سوچ ہاں اونچی ہے، مگر مرد کے جو دماغی حالت ہے نا اس کو جو بچپن سے سکھایا جاتا ہے تم سپیریئر ہو. میرے اکارڈنگ میسکولینٹی اس طرح سے ڈیفائن ہو سکتی ہے کہ مرد کو اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اس سے سوسائٹی محفوظ ہو. سو اس انداز سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مسکولینٹی کے ساتھ سپیریورٹی کا نوشن اٹیچ کر دیا گیا ہے. سپیریورٹی مین masculinity, considering masculinity superior than femininity, that actually makes our society more patriarchal in nature. What are their attributes and how they should be behaving, and most often this concept of masculinity is attributed with patriarchy and oppression and conflict and power and this kind of stuff. لیکن جب ہم ہیجمونک مسکولینٹیز اور مسکولینٹیز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فیمینٹیز کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ فیمینٹیز بھی کس طریقے سے ریوائیو ہو رہی ہیں. اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ہم عورتوں کے نام پہ کوئی مٹیریل ریسورسز نہیں شفٹ کرتے. انہیریٹنس میں انہیں ڈینائل فیس کرنا پڑتا ہے. جینڈر وائلنس ایک اتنا پریویلنٹ چیز ہے، پینڈیمک کی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک ہڈن پینڈیمک ہے ڈیورنگ دس ایرا آف کووڈ-19. یہاں پر یہ جو مسکولینٹی ہے یہ ڈفرینٹلی کنسٹرکٹ ہوتی ہے. یہاں یہ جو سپیریورٹی کا ایلیمنٹ ہم اٹیچ کرتے ہیں مسکولینٹی کے ساتھ، یہ ہماری سوسائٹی کو سوسائٹی کے اندر پیٹریارکی کو اور زیادہ ریجڈ کر دیتا ہے. Positive examples of men looking after females, behaving well rather than more in a dominating way, respecting their female colleagues, their female family fellows. میرا خیال ہے کہ ہم بہت جگہ پہ جو فیمیلز ہیں وہ بھی سوڈو سبارڈینیشن کا کانسیپٹ یوز کر رہی ہیں، پراکسی پیٹریارکل رول پلے کر رہی ہیں. ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت جگہ پہ میں اپنے نریٹیوز، ہمیں اپنے ڈسکورسز کو ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ واقعی وہ صرف ایک نریٹیوز بلٹ ہوئے ہیں، وہ چلتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ واقعی اب کرنٹ پریکٹسز کے ساتھ بھی میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اینڈ آئی ہوپ کہ جس ایسے نیو ریسرچز ہو رہی ہیں، لوگ ان ایریاز کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اسپیشلی ان پاکستان جو کہ ٹرینڈ نہیں تھا مسکولینٹیز کو ایکسپلور کرنے کا، اس کو اسٹڈی کرنے کا، لیکن اب ہو رہا ہے بہت جگہ پہ. تو میں امید کرتی ہوں کہ اسپیشلی جو ہمارا یہ ایشین کانٹیکسٹ ہے، سب کانٹیننٹ کا کانٹیکسٹ ہے، پاکستانی کانٹیکسٹ کی جو مسکولینٹیز ہیں، جب ہم ان کو انکور کریں گے، انلیش کریں گے، تو ول بی کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز، ود نیو پریکٹسز جو ہم ایکسپلور کر کے ہم اس کے ساتھ آئیں گے. سو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز اگر ہم میسکولینٹیز کو دیکھیں تو اٹ ہیز ہیجمنک پاورس. کس طریقے سے کہ اٹ از افیکٹنگ وومنس لائف، اٹ از افیکٹنگ دیئر ڈیسیجن میکنگ، اٹ از کنٹرولنگ دیئر سیکشولیٹی. اور اس میں ایک بہت زیادہ پاور ریلیشن انوالوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ مارجنس پر یا ونریبل کنڈیشنز میں رہ رہی ہیں. لڑکیاں یا لڑکے اس لڑکے کو دوست رکھنا چاہیں گے جو بہت زیادہ اگریسو اور ڈومینیٹنگ نہیں ہے.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ جو ہماری ہیجمونک میسکولینٹی کے اندر ہم صرف ڈومینیشن تھرو پاور یا وائلنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں، شاید وہ ڈومینیشن اور کنٹرول وہ وائلنس اور پاور کے بجائے اٹس مور لائک انٹلیکچوئل، اٹس مور لائک مائنڈ کنٹرول کے ساتھ آنا شروع ہو جائے. Perception, behavior, attributes about masculinity within Pakistan. So in terms of gender, I would say اردو میں ایک وہ ہے کہ جی نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. فیملی کا ہے رول، فیملی کا جو رول ہے اس طرح سے پلے ہو رہا ہے کہ جو باپ ہے اس کے بعد جو ہے وہ بیٹا آگے جو ہے وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے بزنس کو، ہر چیز کو. تو وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے فیمیلس کو یا جو ہے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو اس طرح سے رول نہیں دیا جاتا، ان کو اس طرح سے جو ہے وہ آگے نہیں کیا جاتا. اگر ان بلیفس کی پریکٹس ایز ان پرفارمنگ دا جینڈر رولس، جس پہ بٹلر نے بہت خوب لکھا ہے کہ یو آر سپوز ٹو ڈو جینڈر، یو آر سپوز ٹو perform gender. اس حوالے سے performance of masculinity in terms of different relations، اس کے حوالے سے ریلیشنل سوشالوجی ایک بہت اچھی ٹائپ ہے جو ریلیشنز اور آپس میں جو لوگوں کے تعلقات ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ان کے درمیان ڈفرینٹ پروسیسز وغیرہ اس کے بارے میں بات کرتی ہے. پروٹیکٹیو، کیئرنگ، اگریسو، ہم اگر جو اس کی فزیکل ایٹریبیوٹس میں جائیں تو ہم کہتے ہیں جی ٹال، ڈارک، ہینڈسم، all this shows strong powers. تو جب ہم ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ڈومینیشن کہیں نہ کہیں ساری ٹرمز میں، سارے ایٹریبیوٹس میں، سارے ایڈجیکٹیوز میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. So, what I discussed earlier in my sessions in my classes about hegemonic masculinity, that has aggravated into toxic masculinity now. Masculinities پاکستان کے اندر ہم اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بڑی سمپل زبان میں اگر ہم بات کریں تو masculinities بیسیکلی مینیفیسٹیشنس ہیں آف میل بیہیویئر جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. اسی میسکولینٹی کے سے مرد لرن کرتا ہے کہ اٹس سوللی ہز ڈیوٹی ٹو ارن اینڈ ہیو اے کنٹرول اوور مٹیریل ریسورسز. My view of masculinity is that we should be focusing for care, kindness, compassion, looking after each other, helping each other, rather than having these opposite poles. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسکولینٹی صرف مردوں میں ہی ہو یا میلز میں ہی ہو. سیکس سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اس کا کلچر سے زیادہ تعلق ہوتا ہے. Masculinity ایک بیسکلی ٹرم ہے جو کہ موسٹلی اب دنیا میں بھی اور پاکستان مول اوور ورلڈ جہاں پہ بھی ہے لوگ اس کو موسٹلی مین کے ساتھ رکھتے ہیں. That there is a Allah and there is a God, who has created all these things in this universe. So if these transgenders, they are not, they are not born by their own will. They are created by Allah, and so rather than considering them inferior creature, so we should be respecting whatever Allah has created. Whatever in this universe, we should be respecting them. کیا ہمیں سارے مردوں کو ٹھیک ہے ری سوشلائزیشن کی ضرورت ہے اور ان کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے ان دا براڈر فیمنسٹ ڈسکورس، بیکاز بایولوجیکلی یہ چیزیں نہیں رکھی گئی ہیں. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ تو اسپیشلی جو ہے یہاں پر مردوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں اٹیچ کر دی جاتی ہیں جیسے چھوٹے ہوتے سے کہا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں. If I talk about a father and his son, تو جب ہم دیکھتے ہیں ایک جو ہے ہاؤس ہولڈ میں تو سارا جتنا بھی جو ہے ہولڈ ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے تو فادر کی ہی ہینڈ اوور ہے. بٹ آفٹر دیٹ اگر دیکھا جائے تو وہ سارا جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ بیٹے کو جو ہے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. I perceive masculinity as an archetype which is to be filled by someone who can provide economically and more importantly who can govern the historically constructed morality of the society. جس پہ ایک سیمینل تھیورسٹ ہے کونیل، انہوں نے بڑا خوب اپنی ہیجمونک میسکولینٹی کے بارے میں بتایا، یعنی ایسی تھیوری جو کہیں نہ کہیں پیٹریارکی سے لنک بھی کرے اس کو ہیجمونک میسکولینٹی جو کہتے ہیں. اچھا، دوسرا اس کے بعد جو ہے صرف آئیڈیولوجیکل سائڈ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Everyone has a valuable role in the society, so rather than stigmatizing any social group, rather than associating any inferiority or any powerlessness or any weakness with any gender identity, I think we should be appreciating what has God created for them, and we should be looking after them. کہیں نہ کہیں جو ہے مین ہے تو اپنی اگریسونیس کو دکھائے گا، تو کہیں نہ کہیں یہ سارے کا سارا جو ہے masculinity کا broad structure it all deals with managing your emotions in a particular way. تو اگر آپ ان تین
कंस्ट्रक्ट्स को यानी आइडियोलॉजी, परफॉर्मेंस और इमोशंस को इकट्ठे देखेंगे तो आपको मैस्कुलिनिटी जो है वो डिफरेंट जगह पर जो है डिफरेंट तरीके से एज इन ये इसकी डाइवर्स इंटरप्रिटेशन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, फ्लूइड है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पे, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे, डिफरेंट स्पेसेस पे डिफरेंट तरीके से नजर आएगा। लेकिन जब आप इसको आइडियोलॉजिकल, परफॉर्मेटिव यानी सोशल लेवल और फिर इन दोनों को मैनेज करते हुए इमोशंस का रोल इसमें देखेंगे तो बड़े खूबसूरत तरीके से ये वॉल्व होकर जो है वो आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में नजर आएगा। लेकिन जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि मस्कुलिनिटीज कैसी हैं, तो हमारे पहले जहन में आता है वो स्ट्रॉन्ग हरासमेंट है, डोमिनेंसी है बहुत ज़्यादा, तो ये जो है एक लेवल आ जाता है यहाँ पे हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो रेपिटेटिव फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर पर फोकस करना जरूरी है और फिर इस आइडियोलॉजी और परफॉर्मेंस को लिंक करते हुए एक जो अच्छा कॉन्सेप्ट है वो है द कंस्ट्रक्ट ऑफ इमोशंस, कि कैसे कॉन्स्टेंटली आइडियोलॉजी को भी अगर आप देखो, परफॉर्मेंस साइड पे भी देखो, तो मेन आर सपोज टू मैनेज, दे आर सपोज टू नेगोशिएट देयर इमोशंस। कहीं ना कहीं मर्द है तो अपने इमोशंस को जो है वो रिप्रेस करेगा। We see in our society, Pakistani society, that men they look after their family. We often see that it's only men who are working, and then they feel very proud, they feel very happy looking after their female fellows, whether their wife, whether their mother, whether their sister or daughters. हेजेमनी को ख़त्म करने की ज़रूरत है सोसाइटी में, क्योंकि बायोलॉजिकली ये कोई ट्रांसमिटेड या जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो रही चीज़ कि आप जो है अगर मर्द हैं तो आपको गुस्सा भी आना चाहिए, आपको कंट्रोलिंग होना चाहिए, आपको रोबदार होना चाहिए, आपकी एक आवाज़ से पूरा घर खामोश हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें औरतों को उनके पोटेंशियल्स के मुताबिक बढ़ने की और फलने फूलने देना चाहिए। थैंक यू। जो ये इनिशिएटिव है इस चैनल का, जिसका मकसद बेसिकली जो आपके रिसर्च इश्यूज, जो आपके सोशल इश्यूज जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, उनको इजी लैंग्वेज में करके आम जुबान में आम इंसान तक पहुंचाना ज़रूरी है। हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं, बहुत सारी जब रिसर्च करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जी हम पॉलिसी मेकर्स पे जाएंगे। पॉलिसी लेवल पे जाना इज़ गुड पॉइंट, मगर जो चेंज समटाइम्स जो है वो टॉप टू बॉटम की बजाय बॉटम टू टॉप जो आता है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, वो ज़्यादा जिसे कहते हैं ना दिल के करीब भी होता है, क्योंकि हमारी ज़रूरियात को बेहतर समझते हुए वो आता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंदर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, एकेडमिशियंस इन्वॉल्व हैं और फिर मैसेज बहुत सादा ज़ुबान के अंदर एक आम माशरे तक पहुँचाना है। तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी स्टूडेंट्स भी और एकेडमिया के लोग भी इसको प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी एक्सेस हो सके और वो इस चैनल से इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।